بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے کے اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور UAE نے ٹرمپ کو حملہ کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ بات خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان میں سامنے آئی۔ دوسری طرف ایران نے بھی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا ہے اور ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ اب ہار چکے ہیں، اس لیے وہ حملہ نہیں کریں گے۔ دوستو یہ پوری خبر کیا ہے، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ خبر دیکھیں کہ یہ کلیش رپورٹ کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان نقل کیا گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران پر حملے کو 2 سے 3 دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ سعودی عرب، قطر اور UAE کے مطابق وہ کسی معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور دوستو کلیش رپورٹ میں یہ مزید بتایا گیا کہ ٹرمپ کے مطابق قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی درخواست پر انہوں نے ایران پر امریکہ کے پہلے سے طے شدہ فوجی حملے کو ملتوی کیا۔ یہ حملہ فی الحال روک دیا گیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو امریکی فوج فوری طور پر بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہے گی۔ اب اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ پوسٹ بھی سامنے آتی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی لمبی پوسٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ مختلف ممالک کے رہنماؤں نے ان سے کہا کہ وہ ایران پر حملہ نہ کریں۔ اب ان ممالک نے یہ بات کیوں کہی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ٹرمپ کی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ لکھتے ہیں کہ قطر کے امیر تمیم بن احمد الثانی، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد زاہد نے مجھ سے درخواست کی ہے میں اسلامی جمہوریہ ایران پر اپنے پہلے سے طے شدہ فوجی حملے کو مؤخر کر دوں۔ یہ حملہ کل کے لیے طے تھا، یعنی 19 مئی 2026 منگل کے دن کے لیے، لیکن اب اس پر سنجیدہ بات جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں ان عظیم رہنماؤں اور اتحادیوں کی رائے یہ ہے کہ ایسا معاہدہ ہو جائے جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ پورے مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر کے تمام ممالک کے لیے قابل قبول ہو۔ اس معاہدے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اوپر بیان کیے گئے رہنماؤں کے احترام میں نے جنگی وزیر یعنی پیٹ ہیگزیٹ، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جو ہیں جنرل ڈینیل کین اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی فوج کو میں نے ہدایت دی ہے کہ ہم کل ایران پر ہونے والا حملہ جو پہلے سے طے شدہ حملہ تھا وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی میں نے انہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکے تو وہ کسی بھی لمحے ایران پر مکمل اور بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے پورے طور پر تیار رہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس پوسٹ میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایران پر حملہ ٹال دیا، ورنہ آج ایران پر حملہ ہو چکا ہوتا، یعنی حملہ آج ہونا تھا۔ لیکن ایک دن پہلے قطر، سعودی عرب اور UAE کے رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ ان سے کہا گیا کہ معاہدہ ہونے والا ہے، مذاکرات ہونے والے ہیں، اس لیے ابھی حملہ نہ کریں۔ اب سوال یہ کہ نہ UAE کے ساتھ کوئی براہ راست بات ہو رہی ہے اور نہ ہی دوستو سعودی عرب کے ساتھ اور نہ ہی قطر کے ساتھ۔ ان تینوں ممالک اور ایران کے درمیان اس وقت کشیدگی موجود ہے۔ کوئی سیدھی بات چیت ان ممالک کے ساتھ ایران کی نہیں ہو رہی۔ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ پیس ڈیل ہونے والی ہے۔ دوستو یہ بات بالکل عجیب ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسی لیے ہم نے حملہ مؤخر کیا۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب ممالک ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ایران ان پر دوبارہ حملہ نہ کرے۔ اور دوستو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے میزائل تو امریکہ نہیں پہنچ سکتے، وہ تو امریکی ایسٹ، امریکی جو بھی تنصیبات ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا سویلین ہوں، جو بھی ان مڈل ایسٹ ممالک میں موجود ہیں۔ اور یہ ملک اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایران پہلے بھی کئی بار دھمکیاں دے چکا ہے، اور ابھی بھی ایران کا پورا منصوبہ یہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے، چاہے امریکہ کرے یا اسرائیل کرے، تو پورا مشرق وسطیٰ پھر جل اٹھے گا۔ یہ بات دوستو ایران نے کھل کر کہہ دی ہے۔ قطر، سعودی عرب اور UAE میں موجود پاور پلانٹس اور تیل کے مراکز ایران کے نشانے پر ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اس کی بھی صاف دھمکی دی تھی، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیے کہ کون سے مقامات پر وہ حملہ کرے گا، کون سے ٹارگٹ وہ سلیکٹ کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ ممالک کافی پریشان ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران سیدھا ان پر حملہ کرے گا اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے ان سب نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ ابھی حملہ نہ کریں، اگر آپ نے حملہ کر دیا تو پھر ہماری تو کیا ہوگی۔ ڈر گئی، ڈر گئی، ڈر گئی، ڈر گئی۔ معذرت چاہتا ہوں دوستو۔ دوسری طرف ایران کے قونصل خانے یعنی حیدرآباد سے جو انڈیا میں موجود ہے، اس بیان پر رد عمل آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسے چیک میٹ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کی فوج فوراً اور بہت شدید جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ ایسا جواب جو دونوں ممالک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کون کہے گا کہ یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں آپ کے ساتھ فاتح جیسا سلوک کیا جا رہا ہے،
لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں، اور اس بات کو بہت سے لوگ مان بھی رہے ہیں، کیونکہ ایران پوری طریقے سے تیاری میں تھا۔ ایران نے صاف کہا تھا کہ ہم جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں، آپ جیسے ہی حملہ کرتے تو ہم فوراً مشرق وسطیٰ کے مختلف مقامات پر میزائل داغ دیتے۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا، انہیں اپنے منصوبے سے یو ٹرن لینا پڑا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 سے 3 دن میں کوئی بات چیت نہ ہوئی تو پھر ان کی فوج ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کرے گی۔ We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. چل جھوٹا۔ لیکن اس حملے کے لیے بھی ایران مکمل طور پر دوستوں تیار ہے۔ IRGC کے کمانڈر ان چیف محسن رضائی نے اس معاملے پر ایک سخت پوسٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فوجی حملے کے لیے ایک وقت مقرر کرتا ہے اور پھر خود ہی اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ سب ایرانی قوم اور حکام کو سرنڈر پر مجبور کرنے کی ایک بے فائدہ امید ہے، یعنی ان کی یہ حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، مضبوط مسلح افواج عظیم ایرانی قوم کی ہم آہنگی انہیں پیچھے ہٹنے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی، یعنی ٹرمپ کو سرنڈر پر مجبور کر دے گی۔ اسی دوران دوستو ایران میں ایئر ڈیفنس سسٹم بھی فعال ہو گئے، اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کلیش رپورٹ کے مطابق ہرمزگان صوبے کے قریب کشم جزیرے پر ڈرون کی موجودگی کا پتہ چلانے کے بعد ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیے اور صاف اعلان کر دیا کہ اب ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طریقے سے فعال ہیں اور ایران مکمل طور پر تیار ہے۔ دوسری طرف دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حقیقت سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ایک اور پوسٹ کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، اگر ایران سرنڈر کر دے اور وہ یہ مان لے کہ اس کی بحریہ ختم ہو چکی ہے اور سمندر کی تہہ میں جا چکی ہے اور اس کی فضائیہ اب ہمارے سامنے نہیں رہی، اور اگر اس کی پوری فوج تہران سے باہر نکل آئے، ہتھیار نیچے رکھ دے، ہاتھ اوپر اٹھا لے اور سب بلند آواز میں کہہ دیں ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی سفید جھنڈا لہرا دیں جو سرنڈر کی علامت ہو، اور اس کی بچی کچی جو قیادت ہے وہ بھی سرنڈر سے متعلق تمام ضروری دستاویزات پر اگر دستخط کر دے اور امریکہ کی عظیم طاقت کے آگے اپنی شکست تسلیم کر لے، تب بھی نیو یارک ٹائمز، دی چائنا اسٹریٹ جرنل یعنی وال اسٹریٹ جرنل اور بگڑ چکی CNN اور باقی فیک نیوز میڈیا یہی سرخی لگائیں گے کہ ایران نے امریکہ پر ایک زبردست اور شاندار فتح کر لی۔ یعنی دوستو ان تمام میڈیا آؤٹ لیٹس پر انہوں نے طنز کیا، اور یہ تمام میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ فتح جو ہے وہ ایک طرفہ تھی۔ ڈیموکریٹس اور میڈیا مکمل طور پر راستے سے بھٹک چکے ہیں، وہ تو بالکل پاگل ہو چکے ہیں۔ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ملک کا میڈیا ان کی جیت نہیں دکھا رہا، کیونکہ دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ ٹرمپ جیت نہیں رہے، ٹرمپ مسلسل شکست کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کا ملک کا میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ سے غلطی ہوئی ہے، ایران نے بہت کچھ کر لیا، ایران کے پاس اب بھی کافی اسلحہ موجود ہے، اور مختلف انداز میں یہ سب کچھ رپورٹ دوستو کیا جا رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ کو اس بات پر شدید اعتراض ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب میڈیا والے ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہ صرف فیک نیوز پھیلاتے ہیں، یہ امریکہ کی عظمت اور جیت کو نہیں دکھاتے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکامی صاف دوستو دکھائی دے رہی ہے، اور اب انہیں اپنے منصوبوں سے یو ٹرن لینا پڑا۔ عرب ممالک نے کہا کہ برائے کرم حملہ نہ کریں، اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا موقف بدل لیا، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں اگر بات مکمل نہ ہوئی، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا نقطہ سامنے نہیں آیا جس سے لگے کہ دونوں فریقوں کے درمیان واقعی اچھی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی درمیانی راستہ نہیں نکل سکا۔ ٹرمپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ایران دوستو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ کچھ چاہتا ہے، دوسری طرف ایران کا موقف مختلف ہے۔ اسی طرح سے دونوں ملکوں کے دوستو جو کنارے ہیں وہ نہیں مل پا رہے، اسی لیے بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ لیکن ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں بات چیت ہو جائے گی، اگر نہ ہوئی تو پھر حملہ کیا جائے گا۔ اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی مذاکرات ہوتے بھی ہیں یا نہیں، یا پھر دوستو حملے اسی طرح ٹلتے رہیں گے اور مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کا نام لے کے کسی نہ کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے رہیں گے کہ فلانے نے کہا ہے کہ جنگ روک دو، یا مڈل ایسٹ کے کسی ملک نے کہا ہے کہ جنگ روک دو، اور دوستو یہی ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔